مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ میں کلمہ طیبہ کا معنی اور اس کا مفہوم اور اس کے تقاضوں کے متعلق آپ کے سامنے گزارشات کروں۔ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر کہنے والے اور سننے والے جن کے لیے یہ سب سے بنیادی بات ہے پھر اس پہ یقین اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ ہر مسلمان بات جانتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان اسلام میں داخل ہونا چاہے تو سب سے پہلی کی جو ہے یا سب سے پہلا دروازہ جس میں وہ داخل ہوگا تو اسلام میں آئے گا وہ کلمہ طیبہ ہے۔ اس کلمہ طیبہ کو کلمہ اخلاص بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی دعوت جو اپنی قوم کو دی تھی، اور انہیں یہ بات پہلے ان سے یہ تسلی لی کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں، پہلے تو یہ کہا کہ میرے متعلق تمہارے کیا تصورات ہیں۔ سب نے بیک زبان کہا کہ آپ کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلا ہے، اور آپ جیسا امانت دار ہم نے کوئی دوسرا انسان نہیں دیکھا۔ آپ نے پھر فرمایا اگر میں تمہیں کہوں جس پہاڑی کے اوپر میں کھڑا ہوں جسے کوہ صفا کہتے ہیں، جہاں حج اور عمرہ کرنے والے جاتے ہیں اور جا کے سعی کرتے ہیں، اس وقت یہ میدان میں ایک چوٹی تھی۔ عرب لوگوں میں دستور یہ تھا، مکے کے لوگوں میں دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی اپنی قوم کے لوگوں سے اہم بات کرنی ہوتی تو اس پہاڑی پہ چڑھ کے وہ لوگوں کو بلاتے، لوگ جلدی سے یہاں اکٹھے ہو جاتے کہ کوئی اہم بات ہے جو ہماری قوم کا فرد ہم سے کرنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دستور کے مطابق انہیں بلایا، اور پھر یہ بات کہی کہ اگر میں یہ بات کہوں جس پہاڑی کی چوٹی پہ میں کھڑا ہو کے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اس کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ابھی تم پہ حملہ کر دے گا، کیا میری بات پہ یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلی، اگر آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے بن دیکھے بھی۔ آپ نے فرمایا اگر مجھ پہ اتنا یقین ہے تو پھر سن لو، ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم عرب اور عجم دونوں کے مالک بن جاؤ گے۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ عرب جانتے تھے کہ اس کا معنی کیا ہے، اور یہ ہر بات انسان جانتا ہے کہ ان سب نے بیت اللہ جیسی مقدس جگہ کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کا اللہ کے ساتھ واجبی سا تعلق تھا، حقیقتاً وہ سب کچھ انہی کو سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہو سکتا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ، اگر ہمیں کوئی اللہ کے قریب کر سکتا ہے تو یہ کر سکتے ہیں، اس لیے وہ ان کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب یہ کہا
کہ ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، تم کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے جس نے مخالفت کی، جس نے بکواس کی، اپنی زبان سے گندی گفتگو کی، وہ آپ کا چچا تھا۔ اور یہ وہ چچا ہے جس نے آپ کے پیدا ہونے پہ اتنی خوشی کا اظہار کیا تھا کہ اپنی لونڈی سویبہ، جس نے آ کے نبی کریم کی پیدائش کی اطلاع دی تھی، اسے آزاد کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد بھی اتنا اچھا ریلیشن تھا نبی کریم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم کی دونوں بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کے لیے مانگا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت سے پہلے اپنی دونوں بیٹیاں، جو بعد میں سیدنا عثمان کی بیویاں بنی، ام کلثوم اور رقیہ، ان دونوں کی نسبت ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ کی تھی، یعنی اتنے قریبی ریلیشن تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اس کا معنی صرف یہ دو کلمے ادا کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا معنی یہ تھا کہ جو تمہارے باپ دادا کرتے تھے سب غلط ہے، جو تم کر رہے ہو وہ بھی غلط ہے، ساری باتوں کا انکار کر کے اللہ واحد کو مان لو۔ تو چچا نے فوراً زبان پھاڑ کے یہ کہا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اے محمد تو ہلاک ہو جائے اس لیے جمع کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرافت، اپنے اخلاق، اپنے کردار کی وجہ سے اس کی بری بات کا جواب برے انداز میں نہیں دیا، لیکن اللہ کو برداشت نہ ہوا۔ اس نے آسمان سے آیتیں اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب، میرے نبی نہیں تو ہلاک ہو۔ انہوں نے تو معقول بات کی تھی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم دنیا میں 1.5 ارب کے قریب وہ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، یہی ہم عرب و عجم کے مالک تو دور کی بات ہے، ہم اپنی مملکت کے مالک نہیں ہیں، ہماری پالیسیاں کہیں اور بنتی ہیں، ہمارے معاملات کہیں اور طے ہوتے ہیں، ہم نے جینا ہے یا مرنا ہے یہ باتیں کوئی اور طے کرتا ہے۔ تو نبی کریم نے جو کہا تھا وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا سبب یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، ہم نے صرف ان کلمات کو ادا کرنا ہی سب کچھ سمجھ لیا، ان لوگوں نے اس کے تقاضوں کو سمجھ کے اس کے مطابق چلے تھے، اس لیے وہ عرب و عجم کے مالک بن گئے۔ ان کے ذہن میں کوئی بڑا نہیں تھا، صرف ایک ذات بڑی تھی، اللہ اکبر۔ کوئی طاقتور نہیں تھا، واللہ علی کل شیء قدیر، صرف اللہ تھا جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ ان کے نزدیک کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا، واللہ غالب علی امری، اگر کوئی اپنے حکم پہ غالب آ سکتا ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ان کی نظر میں دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ آپ دیکھیں ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بظاہر تو ایسے تھے کہ جس طرح معاشرے میں بعض لوگ ہوتے ہیں، رنگ پکا ہوتا ہے، جسم چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن یہ ہونے کے باوجود یہ دانا بڑے تھے۔ یہ ایران کے بادشاہ کی خدمت میں سفیر بن کے گئے تو اس نے کہا یہ مسلمان جھکتے نہیں ہیں، میں آج انہیں جھکا کے چھوڑوں گا۔ اس نے اپنا خیمہ جو لگوایا اس کا دروازہ چھوٹا بنایا،
تاکہ جب یہ اندر داخل ہوں تو ایسے جھک کے داخل ہوں گے میں سمجھوں گا میرے سامنے جھکے ہیں. لیکن مومن کی بصیرت ایسی ہوتی ہے، یہ جو کہتے ہیں نا مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کا نور ان کی آنکھوں میں آتا ہے، یہ اس کی بصارت اور فہم اللہ ایسا دیتا ہے کہ ہر غلط بات کو فوراً سمجھ جاتا ہے. جب دروازے پہ آئے تو دیکھا کہ دروازہ چھوٹا سا ہے، تو کوئی نہیں دروازہ چھوٹا، بادشاہ کا دروازہ چھوٹا ہو. فوراً ذہن میں خیال آیا یہ کوئی سازش ہے. پھر اللہ نے یہ بھی دل میں ڈال دیا یہ جھکانے کے لیے ہے. انہوں نے دروازہ اوپر سے پکڑا، پہلے ٹانگیں اندر ڈالی، پھر اندر چلے گئے. تو یہ بتایا کہ ہمارے لیے دنیا میں کوئی انسان بڑا نہیں ہے، اگر دنیا میں کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے جس کے سامنے جھکا جائے. جب تک مسلمان اس عقیدے پہ قائم تھے، جب وہ اس کلمے کو اس کے تقاضوں کے مطابق اپناتے تھے، پوری دنیا پہ مسلمان غالب تھے. اور وہ چند لوگ، اب دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی کہ جنگ موتا کے اندر 3000 لوگوں نے 2 لاکھ بندوں کا مقابلہ کیا. دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی، شاید قیامت تک ایسی مثال سامنے نہ آ سکے کہ ایک طرف 2 لاکھ کا لشکر ہے اور ایک طرف صرف 3000 لوگ ہیں. یہ سب کچھ کیا تھا؟ ہم کہتے ہیں نا ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت، ایمان کی قوت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. یہی ایمان کی قوت ہے کہ ان کی نظروں میں اللہ کے علاوہ کوئی طاقتور ہے ہی نہیں. اور ہم چوہے سے لے کر ہر چیز سے ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے تو اپنے رب سے نہیں ڈرتے. ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، کیوں نہیں اس کے اثرات ہمارے اندر آتے؟ تو میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں، کلمے کے اندر سب سے پہلا لفظ لا ہے. اس لا کے اندر پوری کائنات کی ہر چیز کی نفی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز کچھ بھی نہیں ہے. جہاں اللہ کی ذات آ جائے وہاں جس شخصیت کو، جس چیز کو بہت بڑا، بہت طاقتور، بہت نیک، بہت صالح سمجھتے ہو، اللہ کے سامنے وہ بھی کچھ نہیں ہے. اب دیکھیں اس کائنات میں نبی سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے تقاضا کیا کہ موسیٰ ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں دکھا دے، ہم ایمان لے آئیں. نبی کے دل میں بڑی ہرس ہوتی ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں. جب لوگوں نے مطالبہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے کہنے لگے ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے جواب دیا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اب دیکھیں اس کائنات میں اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے معزز اور نیک اور صالح دوسرا کوئی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا نہیں مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ولکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، میں اس پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو بھی دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی تو پہاڑ اڑ گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے.
فلما افاق، جب بے ہوشی سے نجات ملی، افاقہ ہوا، قال سبحانک انی تبت الیک، اللہ تو پاک ہے، تیری بات درست تھی، میں نہیں دیکھ سکتا تمہیں، اور میں نے جو غلطی کی ہے تجھ سے، ایک ایسا مطالبہ کیا ہے جو مجھ سے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں کائنات کے سب سے معزز انسان کی حیثیت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی معزز اور محترم ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ کوئی خیر ہو جائے جبکہ یہ اللہ کی ذات کو اتنا گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، العیاذ باللہ، کہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب معراج پہ بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے عرش پہ چلے گئے، اور نبی کریم نے جب رب کو دیکھا تو پریشان ہو کے کہنے لگے مجھے یہ بتا تو میں ہوں یا میں تو ہوں؟ شاید یہ جرت ابو لہب نے بھی نہیں کی تھی، آج جو مسلمانوں کے مولوی کر رہے ہیں۔ حالانکہ جب آپ کو شفاعت کبریٰ کا حق ملے گا، جب سارے نبی انکار کر دیں گے مخلوق کی سفارش کرنے کے لیے، نبی کریم کو اللہ حق دیں گے، تو آپ کس طرح سفارش کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے؟ نبی کریم خود بیان فرماتے ہیں میں لوگوں سے وعدہ کر کے اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدے گر جاؤں گا، 7 دن اور 7 راتیں سجدے میں رہوں گا، اور آج مجھے وہ اللہ کی صفات نہیں آتی جو اس وقت میں اپنے رب کی صفات بیان کروں گا، اللہ میرے دل میں القاء کریں گے۔ 7 دن اور 7 راتیں گزر جائیں گی تو پھر اللہ کہیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات کیجئے، آپ کی بات کو سنا جائے گا۔ یہ ہے اللہ کی عظمت، یہ ہے اس کی برتری۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ معراج سے واپس آئے، کئی وقت گزر گیا، تو اماں جان نے ایک دن پوچھا اے میرے سرتاج، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک بات تو بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ معراج پہ گئے تھے تو آپ نے اللہ کو دیکھا تھا؟ حدیث کے لفظ ہیں کہ نبی کریم کا ایک دم رنگ بدل گیا، اڑ گیا، جس طرح خوف زدہ بندہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ تو نور ہے، میں انہیں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور بنا دیا ہے، جبکہ آپ نے کہا تھا عائشہ وہ تو اللہ تو نور ہے، میں انہیں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ ہر کو دیکھتا ہے، اور صرف دیکھتا نہیں، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ باریک سے باریک چیز کو بھی جانتا ہے، اور اسے ہر چیز کی خبر ہے کہ کون انسان کیا کر رہا ہے۔ جب انسان کو اللہ کی قدرت، اس کی عزت، اس کی عظمت کا علم ہوگا تو پھر اسے پتا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں کائنات میں، اگر الہ ہے، کوئی مالک ہے، کوئی خالق ہے، کوئی رازق ہے تو صرف اللہ ہے۔ ہم کہتے لا الہ الا اللہ ہے، رزق دوسرے سے مانگتے ہیں،
کہتے ہیں اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، دعا کسی اور سے مانگتے ہیں۔ جتنا کلمے کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت ہم میں سے اکثر لوگ جی کس کا وسیلہ ڈالیں، اس کی بات سنتا ہے دوسرے کی نہیں سنتا، یہ ایسی باتیں ہیں جو اللہ کی نظروں میں بالکل بے وقوفی کی ہے۔ اگر ہم کسی کو اس لیے پکاریں گے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا، تو یہ بات تو انہوں نے بھی کہی تھی۔ جب نبی کریم نے کہا کہ انہیں نہ پکارو تو انہوں نے کہا ہم پکارتے تو نہیں، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ، ہم تو صرف ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے قریب کر دیں ہمیں۔ اگر انہوں نے ایسا کہا، ایسا سوچا، تو اللہ نے انہیں مشرک قرار دیا تو ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمارے کلمے پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلی بات ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں واحد ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، ہم سب نیاز مند ہیں، ہم سب حاجت مند ہیں، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ وہ کسی کی محبت میں مجبور ہے، نہ وہ کسی کی دشمنی سے خوف زدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، تم پہلے پچھلے سارے مل جاؤ، جن انسان سارے مل جاؤ، ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، اور ہر بندہ اس طاقتور ترین انسان کی طرح ہو جائے جو دنیا میں سب سے زیادہ قوت اور طاقت والا ہے، اگر تم اللہ کا کچھ بگاڑنا چاہو تو لن یضر اللہ شیئا، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کا کچھ سنوارنا چاہو تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، صرف کلمہ دو لفظوں کا نام نہیں، یہ ہمیں فوراً اپنے حصار میں لے لیتا ہے کہ اب میری مرضی کے بغیر نہیں چلنا۔ آپ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ گاؤں کے لوگ آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا تو ساتھ ہی کہنے لگے قالت الاعراب آمنا، اعراب کے لوگ کہنے لگے ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ نے جبریل کو فوراً بھیجا کہ انہیں جا کے سمجھاؤ کلن تؤمنوا، ابھی تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان کی بات اس وقت کرنا جب یہ تمہارے دل میں داخل ہو جائے، تمہارا عقیدہ بن جائے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ نے کوئی اولاد بنائی ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، انبیاء کو عرش معلی پہ چڑھانے والوں، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، چاہے دنیا میں کتنا ہی کوئی صاحب عزت صاحب کمال کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے سب سے پہلی بات توحید کے اندر یہ ہے، کلمہ طیبہ کے اندر ہے، اللہ اپنی ذات کے اندر واحد ہے۔ نمبر دو، وہ اپنی الوہیت میں بھی واحد ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو پکارا نہیں جا سکتا۔ اگر اللہ کے علاوہ بحیثیت مددگار کسی کو پکارو گے
تو اللہ کہتے ہیں ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. اس سے بڑا کائنات میں گمراہ کوئی نہیں ہے. ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے. ممن يدعو، جو بھی پکارتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی، من لا یستجیب لہ، وہ اس کی اس پکار پہ کبھی فیصلہ نہیں کر سکتا. وہم عن دعائہم غافلون، بلکہ وہ تو اس کی بات سے ہی غافل ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ اپنی صفات میں بھی لا شریک ہے. دیکھیں آج بڑی بے شرمی کی بات ہے، یقین جانیے. ایک دفعہ دیر کی بات ہے، حرم کی چھت پہ ایسے ہی دوست بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے. تو وہاں ایک فیصل آباد کا مولوی درمیان میں بول پڑا، کہنے لگا جی یہ کون سی بات ہے، سمیع اللہ کی صفت ہے، سمیع ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے. یعنی اتنی بڑی جسارت ہے یہ. ہماری سماعت کا یہ حال ہے کہ باہر کھڑے ہوئے کئی لوگ باتیں کر رہے ہیں، کوئی ایک بندہ بتا دے کہ ان کی باتیں کیا ہیں. ہماری سماعت یہ ہے کہ کچھ لوگ بول رہے ہوں تو ہم ساروں کی بات بھی نہیں سن رہے. اللہ کی سماعت یہ ہے کہ ساری کائنات میں مختلف زبانوں کے لوگ اس سے اپنی اپنی حاجتیں طلب کر رہے ہیں، وہ ہر کی حاجت سن بھی رہا ہے اور اس پہ فیصلہ بھی کر رہا ہے. یہ ہمارا چھوٹا سا ملک ہے دنیا میں، پاکستان. پاکستان کے اندر کئی زبانیں بولی جاتی ہیں. یہاں بلوچی بھی بولی جاتی ہے، یہاں پختونی بھی بولی جاتی ہے، یہاں پوٹوہاری بھی بولی جاتی ہے، یہاں ہند کو بولی جاتی ہے، یہاں پنجابی بولی جاتی ہے، یہاں سندھی بولی جاتی ہے. مجھے ایک بندہ بتا دے جو پاکستان کی جتنی بھی علاقائی زبانیں ہیں ساری جانتا ہو. اگر کوئی سندھی بھائی ہم سے سندھی میں بات کرے تو ان کی باتوں کی یہ تو ہے، اس کی آواز تو ہمیں آئے گی، اس کی بات سمجھ نہیں آئے گی. کوئی ہمارا بلوچی بھائی ہم سے بات کرے، ہم گونگوں کی طرح کہیں گے بھائی مجھے تیری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. وہ بیچارہ رستہ ڈھونڈتا، رستہ پوچھتا، اپنے آپ کو نڈھال کر لے گا، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کیا رہا ہے بیچارہ. اللہ وہ ذات پاک ہے جس کے لیے ان زبانوں کی کوئی حیثیت نہیں، جس مرضی زبان میں بات کرو. اللہ ہر کی بات کو سنتا بھی ہے اور اس پہ فیصلہ بھی کرتا ہے. میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے کہتا ہوں، اللہ کی زبان اپنی عربی ہے. اللہ نے جو دین نازل کیا وہ بھی عربی میں ہے. ہم اپنی دعائیں کس زبان میں مانگتے ہیں؟ یا اردو میں یا پنجابی میں؟ کیا آپ نے جو مانگا ہو آپ کو کبھی نہیں ملا؟ حالانکہ آپ نے اپنی زبان میں مانگا تھا. تو پھر ہماری سماعت اور اللہ کی سماعت ایک جیسی تو نہ ہوئی. اور پھر خیر اس کے ساتھ تو کیا بڑی دیر کی بات ہے، میں بھی چھوٹا تھا تو میرے دوست جو ہمارے ساتھ حج کے لیے گئے ہوئے تھے انہیں میں وہاں بیت اللہ کی چھت پہ دیوار کے ساتھ لے گیا. جب وہاں اوپر کھڑے ہو نا اوپر والی چھت میں، تو نیچے سے ایک شور بلند ہوتا ہے، ہو ہا کی آوازیں صرف آتی ہیں. ہر بندہ چونکہ اپنی گریازاری کر رہا ہوتا ہے تو نیچے سے ایک بڑا شور اٹھتا ہے. میں ان سے کہا، میں نے کہا ہم ان لوگوں میں سے چند ایک کے متعلق اشارہ کر کے کہیں وہ کیا کہہ رہا ہے تو کیا ہماری سماعت ہمارا ساتھ دے گی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟
اور اللہ ان سب کی بات کو سن بھی رہا ہے اور ان کی حاجتوں کو پورا بھی کر رہا ہے. اور یقین مانیے یوں تو اللہ ہر جگہ سنتا ہے، لیکن جب اسپیشلی انسان اللہ کے گھر کے قریب اس کے گرد چکر لگا رہا ہو، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، یا اس کے ملتزم کے ساتھ چمٹا ہو، یا اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، زبان سے بات بعد میں نکلتی ہے، اللہ پوری پہلے کر دیتے ہیں. کتنے بے اولاد جوڑے ہیں جنہیں ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ ان کے گھر اولاد نہیں ہوگی، اور انہیں کسی نے کہا کہ جاؤ اللہ کے گھر، اس کے گھر کو چمٹ جاؤ. وہ ہر فقیر کی سنتا ہے. جب وہ واپس پلٹ آئے تو اللہ نے رنگ لگائے ہوئے تھے. اللہ کی سماعت، اللہ کی ہماری بصارت، دیکھنے کی قوت یہ ہے کہ دیوار کے پیچھے ہم نہیں دیکھ سکتے. اللہ وہ ذات پاک ہے جو زمین کی تہ کے اندر، اندھیروں کے اندر، اور وہاں پہ ایک کالا کیڑا وہ جو چل رہا ہے، اس کے چلنے سے ایک لکیر بن رہی ہے، اور اس لکیر کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے پاؤں کے چلنے کی آہٹ کو بھی سن رہا ہے. میرے بھائیو، اگر صرف کلمے کی بات، پڑھنے کی بات ہوتی تو اس کلمے کو مرتے وقت فرعون نے بھی پڑھا تھا. اس نے کہا تھا جب دریائے نیل کی موجیں آپس میں مل گئیں، ایک گھونٹ پانی کا اندر گیا تو فوراً بول اٹھا، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ پہ ایمان لاتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے. میں بنی اسرائیل کے رب کو اپنا الہ مانتا ہوں. لیکن اللہ نے اس کے کلمے کو قبول نہیں کیا تھا. کہ صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اور جو شخص اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آخر کلام لا الہ الا اللہ، جس کی زندگی کے آخر تک وہ لا الہ الا اللہ پہ قائم رہا، دخل الجنہ، اس کے کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہوئی، اللہ سارے گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جب انسان اپنے کسی عزیز کو دفن کرتا ہے نا، تو حکم یہ ہے کہ اس وقت اسے اس کے لیے کیا التجا کرو اللہ سے، اللہم ثبتہ بالقول الثابت. اے اللہ، قول ثابت جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، اے اللہ اس پہ اسے ثابت قدم رکھنا. اس وقت اس کلمہ طیبہ کا ربی اللہ کا جواب وہ دے سکے گا جو اللہ کی توحید پہ قائم تھا، جو اللہ کی توحید پہ چلتا رہا. جس نے اللہ کی ساتھ شرک کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، چاہے وہ تہجدیں پڑھتا تھا اور ہر سال حج کرتا تھا، 2 مرتبہ عمرے کرتا تھا، اور دن میں 5 کے بجائے 7-8 نمازیں پڑھتا تھا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے سب انبیاء کو یہ کہا تھا، لئن اشرکتا، اگر اللہ کی توحید کے ساتھ کسی اور کو ملانے کی کوشش کی تو میں سارے اعمال برباد کر دوں گا، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اس لیے کلمے کا تقاضا صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس اسماء و صفات اور اس کی الوہیت کو تسلیم کرنا، اور اس میں کسی کو شراکت دار نہ بنانا، یہ کلمہ ہے. اللہ ایسے کلمہ ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ
آپ دیکھیں نا، آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں، آپ اس کی کچھ ایسی حرکتیں دیکھتے ہیں، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ یار مجھے لگتا ہے تو میرے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ ایک خامد اپنی بیوی کو کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لے تو فوراً کہتے تو میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگا تو کسی سے بات کرتی، میرے ہی علاوہ کسی سے بات۔ تو اللہ کے ساتھ اخلاص یہ ہے کہ جہاں اس کی ذات کا معاملہ آ جائے سب کچھ چھوڑ دو۔ میرے بھائیو، اللہ تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ ہم اللہ کی محبت میں کسی اور کی محبت کو غالب کر لیں، چاہے وہ باپ کی محبت کیوں نہیں، وہ بیوی کی محبت، اولاد کی محبت کیوں نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا شریک بنا لیتے ہیں، دوست بنا لیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی انہیں اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، حالانکہ جو بندہ ایماندار ہے اس کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ تو میں اور آپ اس ترازو میں اپنے آپ کو تول لیں، کیا ہماری محبتوں کا محور اللہ کی ذات ہے؟ تو پھر ہم اس کلمے کو صحیح پڑھ رہے ہیں، اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی محبت پہ کسی اور کی محبت غالب ہے تو ہم ظالم ہیں۔ اللہ یہاں کہہ رہے ہیں وہ ظالم ہیں۔ کہا انہیں اس وقت احساس ہوگا اذ یرون العذاب، جب اپنی آنکھوں کے سامنے عذاب کو دیکھیں گے، اور دوسری یہ بات دیکھیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک صرف اللہ ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ پھر اس وقت آج جن کی محبتوں میں ہم سمجھتے ہیں لو جی اسی بڑی دین دی خدمت کرنے ہیں، فلانے مولوی صاحب، فلانے پیر صاحب، فلانے مرشد صاحب، ان کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، اس وقت پھر نفرت کا اظہار کریں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب سارے اسباب کاٹ دیے جائیں گے، جن کو اپنا نجات دھندا سمجھتے تھے وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، پھر یہ اللہ سے کہیں گے اے اللہ ایک مرتبہ واپس لوٹا، جس طرح آج یہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں ہم بھی نفرت کریں گے۔ آج ہم میں سے بعض لوگ دفاعی پوزیشن میں کھڑے ہو کے نہیں جی ہم بھی مانتے ہیں، فلاں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں مانتے، یا اس کے رسول کو اپنا رہبر مانتے ہیں، الہ کی حیثیت میں اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتے، اور رہبر کی حیثیت سے جناب محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی کو رہبر نہیں مانتے۔ اور یہی بات اللہ کو خوبصورت لگتی ہے۔ اللہ اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔